صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بے شمار فضائل و محاسن عطا کیے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو حسن و جمال، جود و نوال اور جاہ و جلال، پھر لطف یہ کہ ہر کمال میں بے مثل و مثال بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ طٰہٰ و یاسین بھی ہیں، وہ بشیر و نذیر بھی ہیں، وہ مزمل و مدثر بھی ہیں۔ ہاں وہی رحمت للعالمین ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اے بندے میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ گویا جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں میرے محبوب کی رحمت ہے۔ یہ تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو قریش کے بڑے کسی سردار کو نبی بنا کر بھیجتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو طائف کے کسی بڑے سرمایہ کو نبی بنا کر بھیجتا۔ آخر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے خستہ مکان میں، جو بیٹھتا ہے کھجوروں کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر، جو لیٹتا ہے پھٹی ہوئی چادر پر؟ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس سونے اور چاندی کے سونے اور چاندی ہوتے، ہیرے جواہرات ہوتے، عمدہ محلات ہوتے۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس ہر چیز ہوتی۔ جب کفار مکہ کی یہ حد زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات اور عمدہ محلات کی کو نہ دیکھو، اگر تم کو میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا ہے تو کسی یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا ہے تو کسی مسکین کے دل کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم و مسکین کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو عالم کے علم کے دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو مسکینوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھو، محتاجوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھو۔ آخر رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا گیا، آخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سارے جہان کے مالک ہیں، جو رہتے ہیں خستے مکان میں، جو بیٹھتے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر، جو لیٹتے ہیں پھٹی ہوئی چادر پر، وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم اعنی مسکینا وانت
وَاحْشُرْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زَوْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، اے اللہ مجھے مسکینوں میں موت دینا، اور اے اللہ مجھے قیامت کے دن مسکینوں ہی کے گروہ میں اٹھانا۔ حضور کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور کی رحمت کا کیا کہنا ہے؟ کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو مفلسی سے مالداری مل رہی ہے، کسی کو محتاجی سے امیری مل رہی ہے، کسی کو کچھ مل رہی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے مکہ کی سرزمین پر مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلالت عطا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صداقت عطا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سخاوت عطا کیا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت عطا کیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صداقت و امامت کا پیکر بنا دیا، جس کی مثال آج دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کعبہ جھک جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت پریشان و حیران ہو جاتے ہیں کہ غریبی کا عالم ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے کی جائے گی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں، ایک لونڈی غلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ لونڈی غلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو لونڈی غلام کہتا ہے کہ مبارک ہو، آج عبد المطلب کے گھر پوتا آیا ہے۔ تو قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت عبد المطلب نے یہ سنا اور کہنے لگے اے مکہ والو، اے ساری دنیا والو سن لو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ میرے پوتے محمد عربی کی ولادت ہوئی ہے، اسی کی خوشی میں وہ سجدہ ریز تھا۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ سب بت تھر تھرا کر گر گئے، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گئے۔ حضرت جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت جبرائیل امین خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آگے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ پھر اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل، کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل امین خاموش رہتے ہیں۔ پھر میرے آقا پوچھتے ہیں اے جبریل، کیا تو نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل امین خاموش رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے 3 مرتبہ پوچھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا فرمانا تھا کہ رسول کا چین بے چینی میں بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ اتنے میں ہم صحابہ کرام پریشان تھے کہ آخر میرے آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں، آخر میرے آقا کئی دن ہو گئے آقا کے چہروں کی زیارت نہیں کی ہے۔ اتنے میں تمام صحابہ کرام جاتے ہیں تو ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے تیرے آقا کو نہیں دیکھا ہے، ہاں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس جنگل کے پیچھے کوئی شخص ہے جو تقریباً 3 دنوں سے وہیں پہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اس جھاڑی کے پیچھے جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضور نبی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایک انوکھا اور نرالا سجدہ تھا، بھلا اس سجدے کو کون بھول سکتا ہے؟ تمام لوگوں نے جب سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، یہاں تک کہ جب حضرت صدیق اکبر نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، حضرت عمر فاروق نے جب سجدہ کیا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، عثمان غنی نے جب سجدہ کیا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، مولا علی نے جب سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، یہاں تک کہ کسی مفسر نے جب سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہے اور اپنے رب کو تو یاد ہی کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ اپنے محبوب امت کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے مولا میری امت کو حوالے کر دے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت اس کا نقشہ کیا ہی خوب کھینچتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔